ایسے کیوں گھور رہے ہیں؟ میں نے آپ کی فائل پر چائے نہیں گرائی، وہ شدید گھبرائی ہوئی آواز سے بولی تو شاہ رخ خانزادہ اسے سرد نظروں سے گھورنے لگا۔ میں نے تو فائل کا ذکر ہی نہیں کیا۔ جب سے تم میرے نکاح میں آئی ہو میرا کوئی کام سیدھا نہیں ہوتا۔ نہ جانے کیوں شادی کے نام پر مورے نے مجھے ایک بچی دے دی۔ فوراً ایک ٹانگ پر کھڑی ہو جاؤ۔ وہ دھاڑا تو عائشہ آنسو پیتی ایک ٹانگ پر کھڑی ہو گئی۔ اماں نے کہا تھا شوہر پیار کرتے ہیں، آپ سے شادی سے بہتر تھا میں کالج۔ تو بولتی بولتی رکی۔ شاہ رخ اس کے قریب آ رہا تھا۔ پیار چاہیے تمہیں؟ پراسرار انداز میں کہتے شاہ رخ نے جو نہیں قریب کیا۔ اماں جی یہ آپ اچھا نہیں کر رہی، شجر خانزادہ نے غصے سے کہا۔ کیا اچھا نہیں کر رہی بتاؤ مجھے؟ کیا اب ہم اتنے بے حس ہو گئے کہ کسی کی آخری خواہش بھی پوری نہ کر سکے؟ اماں کے الفاظ بہت سخت تھے۔ ان کا علاج ممکن ہے، پھر یہ آخری خواہش کا کون سا ڈرامہ ہے؟ شجر نے بے مروتی کی انتہا کر دی تھی۔ شرم کرو شجر، وہ پھپھو ہے تمہاری اور میری بہترین دوست۔ تمہارے بابا کی بات تو بعد میں آئے گی، میں اپنی دوست کو اس طرح تڑپتا نہیں دیکھ سکتی۔ تمہیں یہ نکاح ہر حال میں کرنا ہوگا، سائمہ بیگم نے غصے سے کہا۔ تو کیا اس پوری حویلی میں ہی آپ کو ملا ہوں؟ باقی لڑکی بھی تو ہے، پھر میری ہی قربانی کیوں مانگی جا رہی ہے؟ شجر جھنجھلایا تھا۔ کون باقی لڑکے؟ تمہارا بڑا بھائی جو شادی شدہ ہے، حسیب تمہارے چچا کا لڑکا جو تمہاری بہن کا منگیتر ہے، زاویہ جو بھی میٹرک میں ہے، یا زہیب جو نکاح شدہ ہے اور اس کی رخصتی کی تیاریاں چل رہی ہیں۔ اماں نے ساری ہی کہانی سنا دی تو کھولی تو اس کے سامنے۔ میں کسی صورت نکاح نہیں کروں گا۔ زہر لگتا ہے مجھے پھپھو کا خاندان، اور پھپھو نے بابا اور کے ساتھ کون سا اچھا کیا، اپنی پسند کی شادی کے لیے سارے خاندان کو چھوڑ دیا، اور اب جب پھپھا نے ذلیل و خوار کر دیا اور کینسر ڈائگنوز ہو گیا تو وہ واپس آ گئی۔ کوئی شرم نہیں ہے؟ شجر کی بدتمیزی پر سائمہ بیگم نے بے ساختہ ایک تھپڑ سے جڑ دیا تھا۔ وہ خاندان کا سب سے ہینڈسم لڑکا جس کی ایک دنیا دیوانی تھی، جو پسند کی شادی کرنے کا اعلان کر چکا تھا۔ خیر یہ بھی حقیقت تھی کہ اب تک اسے کوئی لڑکی پسند بھی نہیں آئی تھی۔ وجہ اس کی منفرد نیچر تھی۔ کہیں لڑکی کو بہت بولنے کی عادت پر شجر خانزادہ ریجیکٹ کر دیتا تو کہیں اس کی بولڈنس پر اسے ایک الگ ہی لڑکی چاہیے تھی جو اس کی ڈیمانڈز پر ہر لحاظ سے پورا اترے، اور سارا گھر اس کی لڑکی سے ریلیٹڈ ڈیمانڈ لسٹ سے خائف تھا۔ ان سب میں شجر کا زبردستی ماروی سے نکاح کرنا شجر کے غصے کو ہوا دے گیا تھا۔ ماروی اس کی پھپھوزاد تھی، صرف 16 سال کی لڑکی، اور وہ خود 30 سال کا میچور شخص۔ اتنا بڑا بزنس سنبھال رہا تھا، گھر میں اس کا الگ ہی مقام تھا کیونکہ وہ ہر رشتے کو لمٹ میں رکھنے کا قائل تھا، اور اب اماں اور بابا کا پھپھو کو نکاح کے لیے حامی بھرنا سوئے شیر کو جگا گیا تھا۔ تم کون ہوتے ہو شجر، یہ سب کہنے والے؟ جب گھر کے بڑوں نے انہیں معاف کر دیا تو تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ ایک بات یاد رکھنا شجر، وہ تو اپنی آخری سانسیں لے رہی ہیں، لیکن تمہارا انکار مجھے جیتے جی مار دے گا۔ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی، کیونکہ میں اللہ کا خوف ہے میرے اندر۔ ایک مرتی ہوئی عورت مجھ سے شجر خانزادہ مانگے اور میں اپنا بیٹا اس کی جھولی میں نہ ڈال سکوں، لعنت ہے مجھ پر، اماں نے روتے ہوئے لہجے میں کہا، اور شجر نے ان کے رونے پر سب سے ہونٹ بھیجے۔ پھپھو سے نفرت کے چکر میں وہ اپنی ماں کو تکلیف دے رہا تھا جو اس کی دیوانی تھی۔ امی پلیز سمجھیں، میں ساری زندگی ایک انچاہے وجود کے ساتھ نہیں گزار پاؤں گا، شجر نے بیزاری سے کہا۔ نکاح میں بڑی طاقت ہوتی ہے، تمہارا دل جل جائے گا انشاءاللہ۔ بس اب مزید کوئی بحث مت کرنا، کل فجر کی نماز کے بعد تمہارا نکاح ہے، تم اس کی تیاری کرو، اور ہاں، اماں جاتے جاتے پلٹی، اپنی نفرت کو نکاح کرتے وقت ختم کر دینا، خبردار جو تم نے ماروی کو تکلیف پہنچائی، اماں نے کہا اور باہر نکل گئی۔ اماں اور ان کی وفاداری، اتنی محبت اپنی دوست سے کہ اپنا بیٹا ہی قربان کرنے چلی ہیں۔ فجر نے غصے سے ٹیبل کو لات ماری تو ساری چیزیں زمین بوس ہو گئی۔ کیا بیک گراؤنڈ تھا اس لڑکی کا؟ باپ نکارا جو سسرال کے ٹکڑوں پر پل رہا تھا، جسے کمانے ہی نہیں آتا تھا، جو ایک چھوٹی سی پرچون کی دکان پر چل رہا تھا، اور پھپھو بیماری کے بعد مستقل اس گھر میں شفٹ ہو گئی تھی۔ شجر صرف خود ساختہ نفرت میں مبتلا تھا، ورنہ وہ اس پہلو پر تو سوچ ہی نہیں رہا تھا کہ اس جائیداد میں اس کی پھپھو برابر کی حقدار تھی۔ وہ اپنے حصے سے اپنا علاج کرا رہی تھی، اپنے باپ کے گھر میں اپنے آخری دن گزارنا چاہتی تھی، اور پھپھا بیچارے تو شروع سے ہی مڈل کلاس طبقے سے تعلق رکھتے تھے، اسی لیے اخراجات پورے کرنے میں اگر کبھی مشکل ہوتی تو پھپھو نے ایک عرصے تک سلائی کی اور ان کا ہاتھ بٹائی، لیکن پچھلے 1 سال میں وہ بیماری سے لڑتے لڑتے تھک گئی تو اپنے بھائیوں سے رابطہ کیا، جنہوں نے بہن کی بیماری کا سن کر انہیں معاف بھی کیا اور ان کی آخری خواہش کا احترام بھی خود پر فرض کر لیا۔ لیکن شجر خانزادہ انہیں معاف نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ اس کی پھپھو نے ان کے خاندان کی عزت خراب کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ وہ کیسے ان کی بیٹی سے نکاح کر سکتا تھا؟
میں تمہارا جینا حرام کر دوں گا لڑکی، شجر نے دانت پیس کر غصے سے کہا۔ ماروی بیٹا، کیا آپ میری بات نہیں مانیں گی؟ اماں کی نقاہت زدہ آواز پر ماروی نے تڑپ کر انہیں دیکھا۔ آپ ٹھیک ہو جائیں گی اماں، ماروی سسکی، اور پھر ہم بابا کے ساتھ واپس اپنے گھر چلے جائیں گے، ماروی نے جلدی سے کہا۔ وہ جب سے ننا کے گھر آئی تھی عجیب محسوس کر رہی تھی۔ یہاں سب کا رویہ اچھا تھا سوائے ایک شجر عباس کے، اور اماں اسے کسی کے نام لگوانے کا کہہ رہی تھی۔ بیٹا تم جانتی تو ہو تمہارے بابا کو تو پہلی ٹی بی ہے، ہم اپنی زندگی میں تمہاری خوشی دیکھنا چاہتے ہیں۔ اماں کی بات پر کم عمر ماروی نے اپنے ماں باپ کے چہرے دیکھے جو شاید اپنی آخری سفر کی تیاری کر رہے تھے۔ آپ لوگ مجھے کیسے اکیلا چھوڑ کر جا سکتے ہیں؟ ماروی نے تڑپ کر کہا تو دونوں ولادے کے کلیجے حلق تک آ گئے۔ یہ وہ بیٹی تھی جس کی خوشی کے لیے دونوں دن رات محنت کرتے تھے، لیکن کبھی اسے تنگی نہیں ہونے دی تھی۔ میری پیاری بیٹی کا صبح نکاح ہے، تم روتی رہو تو میری جان صبح اچھی نہیں لگو گی، چلو جلدی سے چپ ہو جاؤ۔ بابا کی بات پر ماروی روتے ہوئے ان کے گلے لگ گئی۔ یہ اشارہ تھا کہ وہ ان کی بات مان رہی ہے۔ اور پھر صبح بڑی سادگی کے ساتھ ماروی اور شجر کا نکاح ہو گیا تھا۔ تنے ہوئے چہرے کے ساتھ شجر خانزادہ نے نکاح میں ماروی کو قبول کیا تھا، اور جب پھپھا اس کے سر پر ہاتھ رکھنے کے لیے آگے بڑھے تھے تو شجر ایک جھٹکے سے اٹھتا وہاں سے نکلتا چلا گیا تھا۔ خواہ مخواہ سب شرمندہ ہو گئے تھے، اور بیچارے پھپھا کے چہرے پر تو شرمندگی واضح تھی۔ وہ خانزادہ نہیں تھے اور یہ بات شجر کو کسی طرح قبول نہ تھی۔ ماروی نے یہ منظر دیکھا تھا لیکن زیادہ کچھ توجہ نہ دے پائی کیونکہ اچانک اماں کی طبیعت جو بگڑ گئی تھی، سب انہیں ہسپتال لے کر بھاگ گئے۔ بڑی بھابھی اسے تھامے شجر کے کمرے میں لائی تھی۔ سب ہسپتال گئے تھے اور چونکہ ماروی تیار تھی اس لیے اسے ساتھ نہیں لے گئے تھے۔ روتی بلکتی ماروی کو شجر کے کمرے میں بٹھا دیا گیا تھا، اور سب جانتے تھے آج تو کم از کم یہ لڑکا گھر آنے والا نہیں تھا، اس لیے بھابھی نے ماروی کو کہا تھا کہ وہ فریش ہو کر کپڑے چینج کر لے۔ ان کا ولیمہ جمعے پر رکھا گیا تھا اور آج پیر کا دن تھا۔ سب کی یہی دعا تھی کہ پھپھو کی طبیعت سنبھل جائے، لیکن کئی شجر کو سنبھالنے پر توجہ نہیں دے رہا تھا۔ بھابھی ابھی ماروی کی جیولری اتارنے میں مدد ہی کر رہی تھی جب دھاڑ سے دروازہ کھولتا شجر اندر آیا اور اپنے کمرے میں بھابھی اور ماروی کو دیکھ کر بھڑک گیا تھا۔ کیا ہو رہا ہے یہ سب؟ شجر بھابھی سے مخاطب ہوا۔ تمہاری دلہن کو چھوڑنے آئی تھی، میں اب چلتی ہوں۔ اس کے جارحانہ تیور دیکھ کے بھابھی منمنائی اور کمرے سے نکل گئی۔ گھر میں اس وقت کوئی بڑا نہ تھا جو شجر کو قابو کر سکتا، اور وہ یہ رزق لے نہیں سکتی تھی، اسی لیے اپنی خیر منائی اور ماروی کو اس کے کمرے میں اکیلا چھوڑ کر نکل گئی۔ دوسری طرف ماروی تھی جو جیولری اور بھاری ڈریس میں دبی ہوئی تھی۔ شجر کو سامنے دیکھ کر وہ ڈر گئی تھی کیونکہ وہ خونخوار نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کھڑی ہو جاؤ میرے بستر سے فوراً، شجر غرایا اور ماروی جلدی سے اٹھنے کے چکر میں بیڈ سے نیچے گری۔ بڑے سے شرارے کے ٹراؤزر میں پاؤں جو پھنس گیا تھا۔ ایڈیٹ، شجر بڑبڑایا۔ دیکھو لڑکی، شجر کی بات منہ میں ہی رہ گئی تھی جب ماروی دونوں ہاتھ مٹھیوں کی صورت اپنی آنکھوں پر رکھے رونے لگی جیسے کوئی چھوٹا بچہ رو رہا ہو۔ شجر نے کوف سے اسے دیکھا۔ باہر جا کر کرو یہ ڈرامہ۔ شجر نے کوہنی سے اسے پکڑا اور کمرے سے باہر کھڑا کر دیا۔ دروازہ زور سے بند کرتا وہ بستر پر اوندھے منہ لیٹ گیا۔ کل رات بھی نہ سو سکا تھا اور پرسوں بھی۔ گھر والوں سے لڑائی کے بعد ساری رات سڑکیں ناپی تھی، بس اب وہ اپنی نیندیں پوری کرنا چاہتا تھا۔ پھپھو کی طبیعت قدرے سنبھلی تو سبھی ہسپتال سے واپس آ گئے، بس وہاں چھوٹے چچا اور ماروی کے بابا تھے۔ اب اس وقت ڈرائنگ روم میں محفل جمی ہوئی تھی، سب چائے پی رہے تھے۔ چھوٹی پارٹی بھی آج تو سنجیدہ تھی۔ ماں، مجھے ایسے بات کرنی ہے، بڑی بھابھی منمنائی۔ جی بیٹے بولو، اماں نے نرمی سے کہا۔ اس وقت سر میں شدید درد ہو رہا تھا، صبح نکاح تھا، پھر ہسپتالوں کے چکر، آج کا دن بہت تھکا دینے والا تھا۔ شجر بھائی نے ماروی کو کمرے سے نکال دیا ہے۔ بڑی بھابھی کی بات پر بابا جان اور اماں کے اعصاب تنے۔ کبھی نہیں سدھرے گا یہ لڑکا، پریشان کر دیا اس نے، اب نکاح ہو گیا تو اس بکواس کا مطلب؟ بابا نے غصے سے کہا۔ میں کرتی ہوں بات، آپ پریشان مت ہو، اماں نے اس نے تسلی دی اور فوراً اٹھ گئی۔ ماروی انہیں بے حد عزیز تھی، ان کی بیسٹ فرینڈ کی اکلوتی اولاد، جس کی ذمہ داری ان کی دوست نے ان پر ڈالی تھی۔ وہ نن بھابھی سے زیادہ بہنوں کے رشتے میں قید تھی۔ ماں بڑی بھابھی سے پوچھ کر ماروی کے پاس آئیں جو اپنی نانی کے کمرے میں بیٹھی رو رہی تھی۔
ارے میری گڑیا یہاں بیٹھی ہے۔ اماں نے اسے گلے لگائے تو وہ مزید رونے لگی۔ مجھے اماں بابا کے پاس جانا ہے، مجھے میرے گھر واپس جانا ہے، ماروی سسکی۔ اماں بابا بھی یہیں واپس آئیں گے اور یہی تو اب میری گڑیا کا گھر ہے۔ اماں نے پیار سے اس کے آنسو صاف کیے۔ یہ پیاری سی لڑکی ان کے بیٹے کے لیے بیسٹ تھی، بس بیٹا ہی سمجھنے کے لیے تیار نہ تھا۔ ماروی اتنی حسین تھی کہ دیکھنے والا 2 گھڑی رک کر اسے دیکھتا۔ ہاں، کم عمر ہونے کی وجہ سے بے خوف ضرور تھی، لیکن ان کا اڈیل بیٹا کچھ سننے کے لیے تیار نہ تھا۔ یہ میرا گھر نہیں ہے ممانی، یہاں مجھے کوئی پسند نہیں کرتا، ماروی نے روتے ہوئے کہا۔ ارے کیسی بات کی تم نے، سب پسند کرتے ہیں میری ماروی کو، اور میں تو سب سے زیادہ کرتی ہوں، اور شجر بھی پسند کرتا ہے، بس غصے کا تڑا تیز ہے، اور پتہ ہے شادی کے بعد تو لڑکیاں بہت پاورفل ہو جاتی ہیں۔ تمہیں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، انجوائے کرو میری جان۔ اور ابھی تو میں نے اپنی بیٹی کو ڈھیر ساری چیزیں دلوانی ہیں، نئے کپڑے، ہیلز، جیولری۔ اماں روکی۔ اور میک اپ؟ ماروی نے نم آنکھوں سے سوال کیا تو اماں بے ساختہ ہنس دی۔ بس اتنی سی محبت میں ہی کم عمر لڑکی مان گئی تھی۔ اتنی نرم موم مزاج کی لڑکی، اگر شجر چاہتا تو اس کو اپنے مزاج کے حساب سے ڈھال سکتا تھا۔ یہی لڑکی اس کی آئیڈیل بن سکتی تھی، کیونکہ اس کو وہ اپنے ہاتھ سے خود تربیت دے سکتا تھا۔ لیکن شجر کچھ بھی سننے کو تیار نہ تھا۔ چلو آؤ، تمہیں تمہارے کمرے میں چھوڑ کر آؤں، ممانی نے اس کے ماتھے پر پیار کرتے ہوئے کہا، اور پھر سسکنے پوچھنے پر اسے اس کی اماں کی طبیعت کا بتانے لگی۔ شجر کے کمرے کا دروازہ نوک کر کے اماں اندر داخل ہوئی تو وہ اب بھی سو رہا تھا۔ آنکھوں نے آگے بڑھ کر لائٹس آن کی تو روشنی کی وجہ سے شجر کے چہرے کے زاویے بگڑے۔ شجر! اماں کی پکار پر شجر نے بمشکل آنکھیں کھولی، لیکن اماں کے ساتھ ماروی کو دیکھ کر اس کا منہ تک کڑوا ہو گیا۔ ماروی جاؤ بیٹا، شجر کے لیے چائے بنا کر لاؤ۔ اماں نے شجر کے تاثرات دیکھتے ماروی سے کہا، جو سہمی بھی کھڑی تھی، اور ان کی بات پر فوراً سے کمرے سے نکل گئی۔ کیا بدتمیزی ہے یہ شجر؟ اماں نے کڑے تیوروں سے سوال کیا۔ میں نے کیا کیا ہے؟ شجر نے اٹھ کر بیٹھتے پوچھا۔ کس کی اجازت ہے ماروی کو کمرے سے باہر نکالا تم نے؟ میں تو اب تک تمہاری صبح کی بدتمیزی نہیں بھولی ہوں، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ اماں نے غصے سے کہا۔ آپ تو ایسا ہی ہوگا، نفرت ہے مجھے پھپھو کی فیملی سے، شجر نے غصے سے کہا۔ بیہیو یور سیلف شجر، اپنی حد میں رہ کر بات کرو، تمہارے بابا تک یہ بات پہنچی تو اچھا نہیں ہوگا۔ اپنی ماں کی تربیت پر انگلی اٹھواؤ گے تم؟ ہاں، شاید میری ہی تربیت میں کمی رہ گئی ہے جو تم ایسی حرکتیں کر رہے ہو، اماں نے دل برداشتہ ہو کر کہا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ ان کے علاوہ کوئی شجر کو نہیں سنبھال سکتا۔ یار آپ کیوں رو رہی ہیں؟ شجر نے آنکھیں انہیں گلے لگایا تھا۔ تم رلا رہے ہو، یوں تو بڑوں کا فیصلہ ہے، اب تو نکاح ہو گیا، پھر ماروی کو کمرے سے نکالنے کا مقصد؟ اماں نے شکوہ کیا۔ ایک تو بھابھی کے پیٹ میں کچھ نہیں ٹکتا، فوراً سب کچھ آپ کو بتا دیتی ہیں، شجر نے منہ بگاڑا۔ شجر، آئندہ ایسی کوئی حرکت نہیں ہونی چاہیے، ورنہ میں تم سے کبھی بات نہیں کروں گی، اماں نے اسے تنبیہ کی، اور اسی لمحے ماروی چائے کا کپ تھامے کمرے میں داخل ہوئی۔ شجر نے اسے دیکھا، اور عین اسی لمحے ماروی نے بھی اسے دیکھا، اور اس کے ہاتھ میں موجود ٹرے ڈگمگائی، اور ساری چائے شجر عباس کے مہنگے جوتے داغدار کر گئی۔ او ہو، چلو کوئی بات نہیں، ہو جاتا ہے، اماں نے جلدی سے کہا، اور شجر نے ایک نظر انہیں دیکھ کر لب بھیج لیے۔ ماروی کی بھی جان میں جان آئی، شجر کی خاموشی پر آئی، اور وہ ایسے ہی واپس مڑ گئی۔ صبح ڈرائی کلین والے کو بھیج دوں گی، پریشان مت ہو، ابھی چھوٹی ہے، سیکھ جائے گی۔ اماں کی بات پر شجر نے کچھ بھی نہ کہا، اور خاموشی سے واش روم چلا گیا۔ وجہ یہی تھی کہ وہ مزید ماں کا دل دکھانا نہیں چاہتا تھا، ورنہ اس وقت اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ سب کچھ تہس نہس کر دے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ تمہاری طبیعت پہلے ہی ٹھیک نہیں ہے، پھر تم یہ فیصلہ کیوں لے رہی ہو؟ ماروی ابھی بڑی ممانی کے ساتھ ہسپتال آئی تھی، جب اپنے والدین کا فیصلہ سن کر وہ ساکت رہ گئی۔ اماں اب اس گھر میں جا کر رہنا چاہتی تھی، وجہ یہ تھی کہ وہ کہہ رہی تھی کہ اپنی بیٹی کے سسرال میں کیسے رہ سکتی ہوں۔ یہ کیا بات کی ہے بھلا تم نے؟ بیٹی کے سسرال سے پہلے وہ تمہارے باپ بھائیوں کا گھر ہے، اتنی مشکل سے تمہاری واپسی ہوئی ہے ندرت، پلیز مجھے اپنی خدمت کا موقع دو میری دوست، سیما بیگم نے اماں کا ہاتھ تھام کر ایک جذب سے کہا۔ تمہاری محبت طلاقوں پر، لیکن اب میں اس گھر میں نہیں آؤں گی، شاید یہ سب اب شجر کو بھی اچھا نہ لگے۔ آخر انہوں نے وہ بات کہہ ہی دی جس کو سب نے محسوس کیا تھا، اور نکاح والے دن کی بدتمیزی تو جیسے ماروی کے ماں باپ کے دل میں پیوست ہی ہو کر رہ گئی تھی۔ اور سچ کہوں سیما، مجھے لگتا ہے میں نے واپسی کر کے بڑی غلطی کی ہے، مجھے نہیں آنا چاہیے تھا، اور پھر ماروی کا شجر سے نکاح، کیا حیثیت ہے زبردستی نکاح کی؟
تم مجھے بتا دیتی کہ شجر نہیں مان رہا، میں اپنی خواہش واپس لے لیتی، لیکن اپنے بھتیجے پر کوئی زبردستی ہونے نہ دیتی۔ اماں نے روتے ہوئے کہا تو سائمہ بیگم کا سر شرم سے جھک گیا، اور شجر جو اماں کی زبردستی پر اماں اور ماروی کو ابھی ہسپتال لے کر آیا تھا، وہ دروازے پر کھڑا یہ سن کر ساکن ہوا تھا، یعنی اس کے رویے کی بدصورتی وہ لوگ محسوس کر چکے تھے۔ وہ انہیں محسوس کرانا بھی چاہتا تھا، لیکن اب تو کوئی فائدہ نہ تھا اس سب کا، کیونکہ زبردستی نکاح ہو گیا تھا۔ ایسا کچھ نہیں ہے، وہ تو بہت خوش ہے، بلکہ ماروی سے پوچھو کیسے اس کا خیال رکھ رہا ہے۔ بڑی ممانی نے ماروی کو دیکھتے جھوٹ بولا اور آنکھوں ہی آنکھوں میں اس جھوٹ کو سچ ثابت کرنے کی درخواست بھی کی۔ اماں ممانی ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ اس کی بات پر اماں کے اداس چہرے کی رونق واپس لوٹ آئی۔ کیا واقعی شجر خوش ہے؟ اماں نے ماروی سے پوچھا، جو اس بات میں سر ہلا گئی۔ شکر اللہ کا، ورنہ میرا تو دم خوش ہو رہا تھا، اماں نے خشک ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے کہا، اور شجر مولوی کی بات سن کر پھر سے غصہ ہو گیا۔ کتنا اچھا موقع تھا اس فضول سے لڑکی سے جان چھڑانے کا۔ وہ سر تاثرات کے ساتھ اندر داخل ہوا تو پھپھو کے چہرے پر اسے دیکھ کر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ ارے آؤ بیٹا، یہاں میرے پاس بیٹھو۔ پھپھو کی بات پر شجر نے ایک نظر ماں کو دیکھا جو نظروں سے اس کی منت کر رہی تھی۔ وہ خاموشی سے پھپھو کے پاس بیٹھ گیا۔ بہت شکریہ بیٹا، میں تمہاری شکر گزار ہوں۔ اب سکون سے مر سکوں گی کہ کوئی ہے جو میری گڑیا کا خیال رکھے گا۔ پھپھو کی بات پر شجر نے ایک نظر انہیں دیکھا۔ وہ واقعی ہی بیمار تھی اور کینسر کی آخری سٹیج پر تھی، لیکن پتہ نہیں کیوں ان کی دادا سے بے وفائی شجر کو بھلائی نہ بھلتی، کیونکہ اسے اپنے دادا کو پھپھو کے لیے روتے دیکھا تھا۔ مجھے ضروری کام ہے پھپھو، میں پھر آؤں گا، شجر نے سنجیدگی سے کہا اور فوراً اٹھ گیا۔ اس کے انداز میں اس کے ہاتھ پاؤں پھلا رہے تھے۔ وہ اپنی نفرت میں یہ تک نہیں دیکھ پا رہا تھا کہ ایک مرتے ہوئے انسان کو وہ کس اذیت سے دوچار کر رہا ہے۔ وہ تو وہاں سے نکل گیا تھا، لیکن اماں کے پھر ڈے پریشانیوں کے کنویں میں دھکیل گیا تھا۔ تم شجر کا خیال رکھنا، اس کے دل میں اپنی جگہ بناؤ، اور یہ سب بس خدمت سے ہی حاصل ہو سکتا ہے۔ اماں ماروی کو دھیمے لہجے میں سمجھا رہی تھی۔ پاس ہی ابا بھی بیٹھے تھے، اسے دیکھ رہے تھے۔ یہ لڑکی اپنے ماں باپ کی جان تھی۔ اماں کی ٹی بی بھی خطرناک مراحل پر تھی۔ وہ جس اذیت میں زندگی گزار رہے تھے، یہ بس وہ تینوں ہی جانتی تھیں۔ مجھے آپ لوگوں کے ساتھ رہنا ہے، ماروی نے منہ بسور کر کہا۔ دیکھو پھر وہی بات، ہم اپنے گھر جا رہے ہیں اور تم اپنے۔ ابا نے اسے سمجھایا کیونکہ آج رات اماں کی چھٹی ہونے والی تھی۔ لیکن ابا، مجھے آپ لوگ یاد آتے ہو، ماروی نے نرم لہجے میں کہا۔ جبھی شجر کمرے میں داخل ہوا، اس نے بنا کسی کو طرف دیکھے سلام کیا۔ ابا نے فوراً آگے بڑھ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا، لیکن وہ اکڑ کر کھڑا ہو گیا۔ آؤ بیٹا بیٹھو۔ ابا کی مدھم آواز پر شجر نے ایک نظر انہیں دیکھا۔ وہ کسی مجرم کی طرح سر جھکائے کھڑے تھے۔ جی شکریہ، مجھے کسی ضروری کام سے جانا ہے تو میں بیٹھ نہیں سکتا، بس ماروی کو لینے آیا ہوں، شجر نے ضبط سے کہا۔ اس کو اماں نے زبردستی ماروی کو لینے بھیجا تھا۔ وجہ یہی تھی کہ وہ اپنی دوست کو ہر لحاظ سے تسلی دینا چاہتی تھی۔ ہاں ہاں ضرور، ابا نے جلدی سے کہا اور ماروی کو دیکھا جو بیٹھی یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ اٹھو ماروی۔ ابا کی بات پر ماروی خاموشی سے اٹھی اور چادر لی۔ پہلے اماں سے مل کر روئی، پھر ابا کے گلے لگ کر سسکتی رہی۔ شجر نے خوف سے یہ منظر دیکھا اور گھڑی کو دیکھا۔ اس کی حرکت اماں کی نظروں کے سامنے تھی، جبھی فوراً بولی، ماروی جاؤ، شجر کو دیر ہو رہی ہے۔ اماں کی بات پر وہ آنکھیں صاف کرتی باہر نکل گئی۔ دل میں پکا ارادہ کیا تھا کہ اس شخص سے بھی پورا بدلہ لے گی۔ واپسی کا سفر خاموشی سے کٹا۔ وہ سوں سوں کرتی رہی اور شجر نے اسے چپ کرانے کی زحمت نہ کی۔ وہ اسے حویلی کے دروازے پر چھوڑ کر کسی کام سے چلا گیا۔ جب ماروی گھر میں داخل ہوئی، سب خوش دلی سے ملے اور رات کا کھانا کھا کر ماروی شجر کے کمرے میں آ گئی۔ ابا اور اماں سب کی بدتمیزی اسے بھلائے نہیں بھول رہی تھی اور شجر سے بدلہ لیے بغیر چین نہ آتا۔ ابھی وہ بدلہ لینے کی ترکیب سوچ ہی رہی تھی جب سامنے نیلے کور والی شجر کی فائل نظر آئی۔ ماروی بے ساختہ اٹھی اور فائل پر ہاتھ میں موجود قہوہ گرا دیا۔ اس حرکت سے دل میں سکون داخل ہوا تھا۔ وہ جلدی سے کپ واپسی کچن میں رکھ کر آئی اور کمبل لے کر بستر پر لیٹ گئی۔ آج تو اس کا بدلہ پورا ہوا تھا تو نیند سکون کی آئی تھی۔ وہ رات کو دیر سے گھر میں داخل ہوا تو ہر طرف سناٹا تھا۔ آج اس کا بہت بڑا لاس ہوا تھا۔ کام سے ترجیح کا نتیجہ یہ نکلا تھا کہ اس سال کا سب سے بڑا بزنس کنٹریکٹ اس کی کمپنی کو ملنے کے بجائے اس کے حریف کو مل گیا تھا۔ موڈ ویسے ہی بہت خراب تھا۔ وہ تن فن کرتا کمرے میں داخل ہوا تو کمرے میں نائٹ بلب جلتا دیکھ کر اس کے ماتھے کے بالوں میں اضافہ ہوا۔ صاف واضح تھا کہ اس کے کمرے میں کوئی موجود ہے۔ اس نے آنکھیں پھاڑ کر کمرے کی ساری لائٹس آن کر دی۔
ماروی کی چھوٹی چھوٹی قراریں سن کر اس کا موڈ مزید خراب ہوا۔ جاہل پینڈو، شجر نے غصے سے کہا، حالانکہ ماروی کو عادت نہ تھی خراٹوں کی، بس تھکاوٹ اتنی تھی کہ ہلکے ہلکے خراٹے نیند میں شروع ہو گئے۔ وہ ڈریسنگ روم میں فریش ہونے چلا گیا۔ جب واپس آئے تو ویسے ہی وہ پڑی سو رہی تھی۔ مجال ہے جو اتنی اٹھاک پھٹاک کے باوجود اس لڑکی کی نیند ٹوٹی ہے۔ اس کے ساتھ بستر پر شیئر کرنے کا سوچ کر ہی شجر کا حلق تک کڑوا ہو گیا۔ وہ تکیہ اٹھا کر صوفے پر چلا گیا، لیکن اس جیسے کمینے چوڑے شخص کا صوفے پر پورا ہونا ناممکن تھا۔ 1 گھنٹے کی کوشش کے باوجود جب اسے نیند نہ آئی تو وہ تھک ہار کر بستر پر چلا گیا۔ ابھی اسے لیٹے 5 منٹ بھی ہوئے تھے جب ماروی اس کے نزدیک ہو گئی۔ اماں ٹھنڈ لگ رہی ہے، ماروی بڑبڑائی۔ شجر نے ماروی کا خود سے قریب ہونا دیکھا۔ اب یہ کیا ڈرامہ ہے؟ شجر بڑبڑایا۔ اماں کمبل دے دو۔ شجر نے دیکھا کمبل ہونے کے باوجود وہ سردی سے کانپ رہی تھی۔ اچھا ہے ٹھنڈ سے مر جائے۔ شجر نے اس کے اوپر موجود کمبل بھی ہٹا دیا اور اٹھا بیٹھا، لیکن ماروی کا کانپتا وجود اسے سکون دینے کے بجائے پریشان کر گیا۔ وہ اتنا بے حس تو کبھی بھی نہیں تھا۔ میرے ساتھ بھی زیادتی ہوئی ہے تو میں کیسے کسی کو سکون دے سکتا ہوں؟ شجر نے خود کو سیٹسفائی کیا اور خود کمبل اڑ کر کروٹ بدل لی۔ ساری رات ماروی ٹھنڈ میں پڑی رہی اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ صبح تک اسے تیز بخار ہو گیا۔ شجر آفس جانے کے لیے تیار ہونے اٹھا تو صبح کے 8 بج رہے تھے۔ حویلی میں سب 7 بجے تک اٹھ جاتے تھے اور اس کی بیوی ابھی تک پڑی سو رہی تھی۔ کیا سوچیں گے گھر والے؟ حد ہے۔ شجر نے غصے سے اسے دیکھا اور واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ ارادہ تھا شدت سے دروازہ بند کرے گا تاکہ وہ خود ہی اٹھ جائے گی، اور اس نے کیا بھی ایسے ہی، لیکن جب آدھے گھنٹے کے بعد وہ دوبارہ کمرے میں داخل ہوا تو وہ بے ترتیب پڑے وجود کو دیکھ کر اس نے فوراً نگاہوں کا زاویہ بدلا۔ چیزوں کو زور زور سے پرکھا، لیکن ماروی پر رتی برابر کا اثر نہ ہوا، اور اب پہلی بار شجر کو تشویش ہوئی۔ وہ اس کی سائڈ پر آیا اور ہلکا سا اس کا ہاتھ ہلایا، لیکن اسے لگا جیسے کسی کوئلے کو چھو لیا ہو۔ ماروی آگ کی طرح دہک رہی تھی۔ کیا ہوا تمہیں؟ شجر نے بے ساختہ اس کے ماتھے کو چھوتے ہوئے کہا، لیکن ماروی بے ہوش پڑی رہی۔ اس نے اس کے بے ترتیب وجود پر کمبل ڈالا اور اپنی رات کی حرکت یاد کر کے شرمندہ ہوا۔ اس نے اماں کو کال کی اور ماروی کا طبیعت کا بتایا تو وہ کچھ ہی منٹوں میں اس کے دروازے پر تھیں۔ کب سے بے ہوش ہے یہ؟ اماں کے سوال پر شجر نے لاتعلقی سے کندھے اچکائے۔ شرم کرو شجر، انسانیت بھی ختم ہو گئی ہے کیا؟ اماں نے غصے سے کہا، میں اس بچی کا خیال نہیں کر سکتا، بہتر ہے اسے آپ یہاں سے لے جائیں۔ شجر نے اماں سے کہا تو انہوں نے کھول کر اسے دیکھا۔ شجر نے ان کی گھوروں کو اگنور کیا اور فائل اٹھا کر چلا گیا۔ اب اماں جانے اور اماں کی پیاری، اس کا کوئی کام نہ تھا۔ شام میں وہ کسی بھپرے ہوئے شیر کی طرح گھر میں داخل ہوا۔ اماں اماں! اس کی چیخ و پکار پر اماں نے ایک نظر اسے دیکھا۔ کیا مسئلہ ہے شجر؟ اماں اس کے غصے سے تھک چکی تھے۔ یہ کس نے کیا؟ اس نے ان کے سامنے فائل پٹ گئی۔ اماں فائل کی حالت دیکھ کر ششدر رہ گئی۔ مجھے نہیں پتا کس نے کیا یہ سب۔ اماں کی بات پر شجر نے ان کے ساتھ دوبکی بیٹھی ماروی کو دیکھا جس کا چہرہ مرجھایا ہوا تھا، لیکن اب اسے بخار نہ تھا۔ اس سے پوچھے جسے ساتھ لگائے بیٹھی ہیں، شجر نے غصے سے کہا۔ ماروی؟ اماں نے حیرت سے ماروی سے پوچھا۔ میں نے کچھ نہیں کیا ممانی، ماروی منمنائی تھی۔ جھوٹ بول رہی ہے اور آپ کہتی ہیں اس کے ساتھ اچھے سے پیش آؤں؟ شجر نے غصے سے کہا۔ اچھا ریلیکس رہو، غلطی سے ہوا ہوگا۔ اماں نے ماروی کی سائڈ لینا خود پر فرض کر لیا تھا۔ اماں آپ حد کر دیتی ہیں، شجر نے غصے سے کہا اور واک آؤٹ کر گیا۔ ماروی کیا ضرورت تھی یہ کرنے کی؟ اماں نے لاڈ سے سوال کیا۔ اماں بابا کے ساتھ اتنی بدتمیزی کر کے آئے ہیں، یہ آپ اور اماں تو کہتی ہیں کہ شادی کے بہت فائدے ہوتے، مجھے تو ایک بھی نظر نہیں آیا۔ ماروی کی بات پر اماں کو ہنسی آ گئی۔ بہت اچھا کیا تم نے، لیکن بیٹا کام کی چیزوں کو خراب مت کرو، کچھ اور کرو جیسے اس کے کاروباری نقصان نہ ہو۔ اماں نے بنا سختی کے اسے سمجھایا۔ آپ بتائیں کم نقصان والا کام کون سا ہے؟ ماروی نے آنکھیں پٹ پٹا کر سوال کیا۔ اماں اس کی اداؤں پر ہنسی، جیسا کہ شرٹ چلا دو اور شرٹ پر چائے گرا دو۔ اماں کے آئیڈیا پر ماروی کی آنکھوں میں چمک اتری۔ تھینک یو ممانی۔ ماروی نے خوش ہو کر ان کے گلے میں باہیں ڈالی۔ چلو جاؤ کمرے میں، کبھی وہ دروازہ لاک کر لے، اماں نے کہا، اور ماروی جلدی سے اٹھ کر کمرے میں چلی آئی۔ کمرہ بالکل خالی تھا، وہ شاید واش روم میں تھا۔ آج کا حساب پورا ہو گیا تھا، اس لیے ماروی نے بستر کا رخ کیا۔
وہ بس سونا چاہتی تھی۔ ابھی اسے لیٹے 5 منٹ ہی گزرے تھے جب شجر کمرے میں آیا۔ اسے پورے حق سے بستر پر دراز دیکھ کر اس کے خون میں آگے تو لگ گئی تھی۔ اے اٹھو فوراً! شجر کی پکار پر ماروی نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ چائے تم نے گرائی تھی نا فائل پر؟ شجر اس کے منہ سے اعتراف کروانا چاہتا تھا۔ میں کیوں گراؤں گی؟ ماروی نے بیزاری سے کہا اور کروٹ بدلنا چاہی جب ہی شجر تن فن کرتا اس کے سر پر پہنچا۔ زیادہ بکواس نہیں، سچ سچ بتاؤ مجھے۔ شجر اس پر جھکا پوچھ رہا تھا اور اس کی اس حرکت پر ماروی کا رنگ خشک ہو گیا۔ وہ غلطی سے… شجر نے گھور کر اسے دیکھا۔ کھڑی ہو جاؤ اور وہاں دیوار کے ساتھ ایک پاؤں پر کھڑی ہو جاؤ۔ شجر کے حکم پر ماروی نے حیرت سے اسے دیکھا۔ میں ممانے کو بتا دوں گی، اس نے اپنی آخری دھمکی دی۔ اگر یہ بات کمرے میں باہر نکلی تو یاد رکھنا ماروی بی بی، جان نکال دوں گا میں تمہاری۔ ماروی نے گہرا سانس لیا۔ نہیں بتاؤں گی، ماروی نے ڈر کر کہا۔ اسے لگا تھا وہ واقعی اسے مار دے گا۔ چلو جاؤ، سامنے ایک ٹانگ پر کھڑی ہو جاؤ۔ شجر گرایا اور ماروی نے ایک خفا نگاہ اس پر ڈالی اور ان بڑی بڑی آنکھوں میں خفگی شگر خانزادہ کے لیے بالکل نیا احساس ثابت ہوئی تھی۔ آج سے پہلے ایسی نظریں اسے کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ یہ بڑی بڑی آنکھیں اس کی ملکیت تھیں۔ ماروی بیڈ سے اتری اور پھر دیوار کے ساتھ جا کر کھڑی ہو گئی۔ وہ ایک ٹانگ فولڈ کیے ایک ٹانگ کے سہارے کھڑی تھی۔ کافی پریکٹس لگ رہی ہے تمہاری تو۔ ماروی نے گھور کر اسے دیکھا۔ شجر اس کی ادا پر شاید پہلی بار مسکرایا تھا۔ میں اپنے گھر واپس چلی جاؤں گی، ماروی نے ایک اور دھمکی دی۔ شوق سے، بلکہ ایسا کرتے ہیں کہ میں تمہیں خود وہاں چھوڑاتا ہوں۔ شجر نے اسے مزید چلایا اور بستر پر ٹک گیا۔ پلیز مجھ سے مزید ایسے کھڑا نہیں ہو جا رہا، مجھے بخار ہے، ماروی نے بھیگے لہجے میں کہا، اور اس کے لہجے کی کپکپاہٹ پر شجر نے موبائل سے نظریں ہٹا کر اسے دیکھا۔ اسے ایسے کھڑے ہوئے 5 منٹ گزر گئے تھے۔ کیا آئندہ ایسا ہوگا؟ شجر نے سوال کیا۔ نہیں، ایسا پھر کبھی نہیں ہوگا، ماروی نے بے بسی سے کہا۔ جاؤ سو جاؤ۔ شجر کے کہنے کی دیر تھی کہ ماروی بھاگ کر بستر میں گھسی اور اس کی ہلکی ہلکی سے اس کے کمرے میں گونجنے لگی۔ میں ڈسٹرب ہو رہا ہوں، رونا بند کرو، شجر نے غصے سے کہا۔ وہ موبائل پر توجہ نہیں دے پا رہا تھا کیونکہ اس کے بالکل برابر میں پڑی رو رہی تھی۔ کیوں کرتے ہیں آپ اتنی نفرت مجھ سے؟ نہ جانے ماروی کو یکدم کیا ہوا جو اٹھ کر بیٹھ گئی اور سیدھا سوال داغا۔ اس سوال کا مطلب؟ شجر نے غصے سے پوچھا۔ مجھے بھی یہی جاننا ہے، اتنی نفرت کیوں؟ ماروی نے روندے ہوئے لہجے میں کہا۔ میں تمہیں بتانے کا پابند نہیں، شجر کرایا۔ کیوں پابند نہیں ہیں آپ؟ مجھے بھی تو پتہ چلے آخر میں نے کیا کیا ہے؟ ماروی جیسے ضد پر اڑ گئی تھی۔ زبردستی میری زندگی میں شامل کر دی گئی ہو تم، سنا تم نے، اور میں اپنی پسند کے علاوہ کوئی چیز اس تک استعمال نہیں کرتا، اور یہ سب پتہ ہے کس کی وجہ سے ہوا ہے؟ تمہارے ماں باپ کی وجہ سے۔ وہ خود غرض لوگ میری زندگی عذاب کر گئے ہیں۔ شجر کی بات پر ماروی نے غصے سے اس کا گریبان پکڑ لیا اور شجر اس کی جرت دیکھ کر حیران ہی تو رہ گیا تھا۔ آپ اس لہجے میں میرے پیرنٹس کے لیے یہ بات نہیں کر سکتے، انہوں نے محبت کی تھی، آپ کون ہوتے ہیں ان کی زندگی کنٹرول کرنے والے؟ میں جانتی ہوں آپ کی نفرت کی وجہ، اور آج میں آپ کو بددعا دیتی ہوں، اللہ کرے آپ کو بھی کسی سے سچی محبت ہو جائے، پھر پتہ لگے گا آپ کو محبت کیا ہوتی ہے۔ ماروی نے اس کا گریبان جھڑکا۔ شجر نے اس کا وہی ہاتھ تھام کر مڑوڑا۔ تمہاری اتنی جرت کہ تم میرا گریبان پکڑو، جان نہ نکال دو تمہاری۔ اس نے سختی سے ماروی کے ہاتھ کو مڑوڑا تھا کہ اسے اپنی کلائی ٹوٹی میں محسوس ہوئی۔ محبت، اور وہ بھی تم سے؟ لعنت بھیجتا ہوں میں تم پر بھی اور محبت جیسے جذبے پر بھی۔ اور جہاں تک بات رہی تمہارے والدین کی، تو انہوں نے محبت کر کے میرے دادا کا سر جھکایا تھا، انہیں تو مرتے دم تک میں معاف نہیں کروں گا، اور تم بہتر اپنی لیمیج پہ رہو ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ شجر نے اس کا چہرہ ہاتھ میں تھام کر سختی سے کہا۔ اس کے لہجے سے زیادہ سختی اس کے ہاتھ میں تھی۔ سوری، ماروی نے سسک کر کہا۔ نو، تمہاری سوری میرا ازالہ نہیں کر سکتی، اور دن بدن تمہاری غلطیوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ایسا نہ ہو میں کوئی ایسا اسٹیپ اٹھا لوں جو تم اور تمہارے پیرنٹس کی بدنامی کا باعث بنے۔ شجر کا اشارہ کس طرف تھا ماروی اچھی طرح جانتی تھی، یعنی اتنی کم عمر میں اسے طلاق بھی ہو سکتی تھی۔ اس نے نگاہیں جھکا لی اور بے آواز آنسو اس کے گالوں پر لڑک گئے۔ نم نم گرتی اٹھتی پلکیں شجر کے دل کی دنیا کو پہلا دھچکا دے گئی تھی۔ محبت نے بڑی زوردار دستک دل پر دی تھی۔ لمحوں کا کھیل ہوا تھا اور ان بڑی بڑی آنکھوں نے وار کر دیا تھا۔ شجر نے اس کا چہرہ چھوڑا اور پیچھے ہو گیا۔ اس نے ماروی کی طرف سے پیٹ کی اور لیٹ گیا۔ وہ اس وقت عجیب سی کیفیت سے دو چار ہوا تھا۔ پتہ نہیں کس جذبے نے اس پر حملہ کیا تھا، وہ خود بھی سمجھنے سے قاصر تھا۔ صبح صبح
وہ جب سو کر اٹھا تو ماروی کمرے میں نہیں تھی۔ وہ بنا توجہ دیے فریش ہونے چلا گیا۔ جب ناشتے کے لیے نیچے آئے تو ڈرائنگ روم سے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ اس طرف بڑھ گیا۔ اماں اس کی بڑی بہن مشکل سے ماروی کو سنبھال رہے تھے۔ بھائی چچی سب بھی وہاں موجود تھے۔ اس نے سوالی نظروں سے بھابھی کو دیکھا۔ پھپھو فوت ہو گئی ہیں۔ اس خبر نے لمحے بھر کے لیے شجر کے پاؤں ٹگمگائے۔ وہ تو پھپھو کی بیماری کو ڈھونگ سمجھ رہا تھا۔ اتنا مس بیہیو کیا ہمیشہ ان کے ساتھ۔ ابھی تو اپنے کیے عمل کی معافی بھی نہ مانگی تھی کہ پھپھو فوت ہو گئی تھی۔ یہ ایک دم ایک بوجھ اس کے سینے پر اترا، اور ماروی تو مچل مچل کر رو رہی تھی۔ امی کا اسے سنبھالنا مشکل ہو گیا تھا۔ بڑی مشکل سے وہ ماروی کا ہاتھ تھامے پھپھو کے گھر کی طرف روانہ ہوئی تھی، اور شجر خود انہیں وہاں لے کر گیا تھا۔ ماروی نے رو رو کر آسمان سر پر اٹھا لیا تھا، لیکن ہونی کو کون ٹال سکتا ہے؟ شجر کو اس کا رونا تکلیف دے رہا تھا، لیکن وہ لب ہنچے کھڑا رہا۔ ابھی وہ ناواقف تھا کہ یہ بڑی آنکھوں والی لڑکی اب اس کی محبت بن گئی ہے۔ پھپھو کی تدفین ہو گئی تھی، اور اس وقت ماروی اپنے باپ کے سینے سے لگی سسک سسک کر رو رہی تھی۔ اماں نے اسے چپ کرایا، لیکن کوئی حاصل نہ ہوا، اور سب کے سامنے شجر ایسے کھڑا تھا جیسے اس کا ان سب سے کوئی تعلق واسطہ نہ ہو، لیکن دل اس لڑکی کے رونے پر نہ جانے کیوں دکھ رہا تھا۔ وہ الٹے قدموں پلٹا تھا اور اپنے گھر چلا گیا تھا۔ مزید وہاں رکتا تو کچھ ایسا کر دیتا کہ وہ خود بھی نہیں سوچ سکتا تھا، لیکن اس کی اس حرکت کا اثر بہت برا ہوا تھا۔ پہلے سے بدگمان ماروی مزید بدگمانی کا شکار ہو گئی تھی۔ آج پھپھو کو فوت ہوئے 10 دن ہو گئے تھے، اور ماروی متواتر وہیں رہ رہی تھی۔ اس کا دل تھا کہ کوئی ماروی کو لے آئے، لیکن اس بار تو شاید گھر والوں نے بھی خاموشی اختیار کر لی تھی۔ اماں روز جاتی تھی، لیکن ماروی کی واپسی نہ ہوئی۔ نہ وہ سب سے پوچھ کر بنی بنائی امیج خراب کرنا چاہتا تھا۔ اس کی فی الحال اس بات کو گوارا نہیں کر رہی تھی کہ وہ اس لڑکی کو لینے جائے جسے بار بار اس نے ریجیکٹ کیا تھا۔ آج چھٹی کا دن تھا تو وہ صبح دیر سے اٹھا ناشتے کرنے وہ نیچے آ رہا تھا، جب ڈرائنگ روم سے اماں اور بھابھی کی آوازوں پر چونکا۔ مجھے تو سمجھ نہیں آتی اس لڑکے کی، اور اب تو ماروی بھی ویسے ہی ضدی ہو گئی ہے۔ پتہ نہیں کیا ہو گیا ان دونوں کا۔ اماں کی بے بسی آواز اس کے قدموں سے ٹھٹکی۔ وہ واپس آنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اب تو صفدر بھائی بھی بہت پریشان ہے ماروی کی وجہ سے۔ ان دونوں کو خوش دینے کے لیے میں نے یہ نکاح کرایا تھا، لیکن مجھے لگتا ہے یہ نکاح خوشی سے زیادہ اذیت کا باعث بنا ہے۔ اماں نے تعصب سے کہا۔ آپ صحیح کہہ رہی ہیں۔ شجر بھائی بھی ایسے لاتعلق ہوئے بیٹھے ہیں جیسے اسی چیز کا انتظار ہو، کسی طرح ماروی ان کی زندگی سے چلی جائے۔ اماں آپ سے ایک بات کہوں، اگر برا نہ مانے؟ بھابھی کی بات پر اماں نے انہیں دیکھا۔ ابھی اس رشتے کی شروعات ہے، اگر یہ ساتھ نہیں رہنا چاہتے تو ہمیں انہیں فورس کرنے کے بجائے ان کی مرضی سے ابھی فیصلہ کر دینا چاہیے۔ کیا فائدہ ایسی مصنوعی تعلق کا؟ ماروی ابھی چھوٹی ہے، ہم کہیں اور اس کا رشتہ جوڑ دیں گے، اس طرح پھپھا بھی پرسکون ہو جائیں گے۔ بھابھی کی بات پر شجر کو سخت ناگوار گزری تھی۔ اس جیسے بندے کی زندگی ہر زبان پر تھی، ہر کوئی اسے ڈسکس کر رہا تھا، حالانکہ وہ اپنی پرائیویسی کو لے کر بہت جذباتی تھا۔ شادی سے پہلے بھی کوئی اس کی پرسنل میں انٹرفیئر نہیں کرتا تھا، اب تو جیسے ہر کوئی اس کے حالات سے واقف تھا۔ بٹھاتی ہوں شجر کو، پوچھتی ہوں کیا چاہتا ہے، طلاق کا ارادہ ہے تو ابھی دے دے۔ اماں کی بات پر شجر نے غصے سے دروازے کو گھورا، اور اسی رف ہولیے میں باہر نکل گیا۔ وہ اس وقت رف بلیک ٹراؤزر اور بلیک شرٹ میں ہینڈسم لگ رہا تھا۔ اس کا رخ پھپھو کے گھر کی طرف تھا۔ ماروی، ہم نے تو سنا تھا تیری شادی ہو گئی ہے۔ اس کی ہمسائے جو اس کی بہترین دوست بھی تھی، اس نے پوچھا تھا۔ ساتھ محلے کی اور لڑکیاں بھی بیٹھی تھیں۔ تمہیں کس نے کہا؟ ماروی نے خشک لبوں پر زبان پھیرتے ہوئے کہا۔ وہ اپنی شادی ایکسپوز نہیں کرنا چاہتی تھی۔ جس نوعیت کا ان کا رشتہ تھا، اب اسے یقین ہو گیا تھا کہ شجر اسے طلاق ضرور دے گا۔ اماں کی فوتگی والے دن کے بعد وہ ایک ہفتہ بھی پلٹ کر نہ آیا تھا۔ سب گھر والے روز آتے، لیکن اس شخص نے پلٹا کر اپنے اوپر گناہ سمجھ لیا تھا۔ سارے محلے کو پتہ ہے، سب یہی بات کرتے ہیں، لیکن تمہارا شوہر کبھی نظر تو نہیں آیا؟ نمرا کی بات پر ماروی نے سر جھکا لیا۔ میرا کوئی شوہر نہیں ہے، نہ میرا کوئی نکاح ہوا۔ ماروی نے بے بسی سے کہا، اور اس کی یہ بات گھر کے دروازے سے انٹر ہوتے
شجر نے سن لی تھی۔ دل کیا آگے بڑھ کر اس بیوقوف لڑکی کے 2 چانٹے مار دے۔ پہلے زبردستی سب سے نکاح کروایا اور سب اس رشتے کی حیثیت سے مکر رہے۔ شجر کو تو غصہ دکھانے کے قابل بھی نہ چھوڑا تھا۔ ہے پھر کیا یہ بڑی بڑی گاڑی میں تیرے سسرالی نہیں تو اور کون لوگ آتے ہیں؟ نمرا پھر سے بولی۔ ماموں لوگ ہیں میرے، باقی تو کوئی رشتہ نہیں، غلط جبر ہے تمہاری۔ ماروی نے ناگواری سے کہا اور نظر سامنے اٹھتی شجر خانزادہ پر پورے جاہ و جلال کے ساتھ کھڑا اسے گھور رہا تھا۔ آپ؟ ماروی یکدم بھوکلا کر کھڑی ہو گئی۔ جی میں۔ شجر 2 قدم اٹھاتا اس کے سامنے تھا۔ ماروی کی دوستیں ہنوک بنی سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ ان کی چھوٹی سی دوست اس ہینڈسم بندے کے سامنے کوئی چھوٹی سی گڑیا لگ رہی تھی، جبکہ دوسری طرف اتنے دن بعد ماروی کو روبرو دیکھ کر شجر کے دل میں سکون اترا تھا۔ اس کی 10 دن کی بے چینی کو قرار آ گیا تھا۔ تعارف نہیں کرواؤ گی اپنی دوستوں سے؟ شجر نے اس کی آنکھوں میں اترتی خفگی دیکھ کر سوال کیا۔ وہ جانتا تھا کہ کم از کم اپنی دوستوں کے سامنے ماروی کوئی الٹی حرکت نہیں کرے گی۔ ماروی یہ کون ہے؟ نمرا نے جلدی سے پوچھا، جبکہ ماروی شجر کا نرم رویہ دیکھ کر حیران و پریشان سی کھڑی تھی۔ یہ میرے کزن۔ ماروی کی بات شجر نے اچک لی۔ صرف کزن؟ سوالی نظروں سے ماروی کو دیکھا۔ وہ ماروی کی بوکھلاہٹیں عروج پر تھیں۔ میں بتاتا ہوں گرلز کہ میں آپ کی ماروی کا کون ہوں۔ شجر نے نرم نگاہوں سے اسے دیکھا، پھر دھیمی مسکراہٹ کے ساتھ گویا ہوا۔ میں آپ کی ماروی کا شوہر ہوں۔ شجر کی بات پر ماروی کو غش پڑھتے پڑھتے رہ گیا۔ ہائے اللہ، سچی؟ سب سے پہلے نمرا کے ہوش آیا تھا۔ بالکل سچ، پوچھ لو، ساتھ کھڑی ہے میری بیوی۔ شجر نے ماروی کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے اسے اپنے ساتھ کھڑا کیا۔ جھوٹی ماروی، تو کتنا جھوٹ بولتی ہے ہم سے، ہم تو ناراض ہو گئے تجھ سے۔ نمرا نے خفگی کا اظہار کیا۔ ایسا نہیں ہے، میری بات سنو۔ لیکن وہ تینوں غصے سے اسے گھورتی گھر سے باہر چلی گئی۔ اس کی پکی دوستیں اس سے ناراض ہو گئی تھی اور یہ سب شجر کا کیا دھرا تھا۔ یہ کیا کیا آپ نے؟ ماروی اس کے بازو کو دور کرتی سامنے جا کھڑی ہوئی اور غصے سے پوچھا۔ کیا کیا ہے میں نے؟ شجر سکون سے کرسی پر پھیل کر بیٹھتے ہوئے بولا۔ میری دوستوں کو ناراض کر دیا، میری لڑائی کرا دی ان سے۔ ماروی کے تیور جارحانہ تھے۔ میں نے کچھ نہیں کیا، بس سچ بتایا۔ کیوں، تم میری بیوی نہیں ہو کیا؟ شجر نے آنکھوں کی جنبش دیتے ہوئے سوال کیا۔ نہیں، جھوٹ کا رشتہ ہے یہ، جسے میں بہت جلد ختم کرنے والی ہوں۔ ماروی کے بات پر شجر نے گھور کر اسے دیکھا۔ اور تمہیں کس نے کہا کہ میں اس چھوٹی عقل والی لڑکی کو بات مان کر اسے طلاق دے دوں گا؟ شجر نے سوال کیا۔ آپ مجھے چھوٹی عقل کہہ رہے ہیں، جبکہ میٹرک میں میری 3ری پوزیشن آئی تھی۔ ماروی نے صدمے سے کہا۔ کیسے یہ شخص اس کی انسلٹ کر رہا تھا؟ جس لڑکی کا دماغ فضول مشورے دے، اس کی عقل چھوٹی ہی ہوتی ہے۔ شجر کو اسے تپانے میں مزہ آ رہا تھا۔ اگر اس کے دفتر یا گھر کا کوئی شخص اسے اس روح پہ دیکھ لیتا تو شاید بے ہوش ہو جاتا۔ شجر خانزادہ جو کسی سے سیدھے منہ بات نہ کرے، جس نے اس لڑکی سے شادی کرنے پر ہنگامہ کھڑا کر دیا تھا، وہ کیسے اس چھوٹی لڑکی سے بے تکی باتیں کر رہا تھا، کیونکہ زندگی میں پہلی بار اسے محبت ہوئی تھی اور وہ بھی اپنی محبوبہ سے بحث کر کے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ کیوں آئے آپ یہاں؟ بابا گھر پر نہیں ہے، بعد میں آئیے گا۔ ماروی نے اس کی بات ضبط کرتے اسے جانے کو کہا۔ وہ مزید اس کے منہ نہیں لگنا چاہتی تھی۔ تمہارے بابا سے ملنا چاہتا کون ہے؟ میں تو تم سے ملنے آیا ہوں۔ شجر نے نظر بھر کر اسے دیکھا، جو لیمن کلر کے ڈریس میں بہت پیاری لگ رہی تھی۔ اور کیوں ملنا آئے آپ مجھ سے؟ دیکھیں ابھی کچھ دیر میں قرآن خوانی ہے، تو پلیز آپ یہاں سے چلے جائیں۔ ماروی نے بے مروتی سے کہا۔ ناشتہ بناؤ میرے لیے، بھوک لگی ہے مجھے۔ شجر نے اس کی بات کو اگنور کرتے کہا۔ اگر یہی بات پہلے والی شجر کو کہی جاتی تو وہ سامنے والی کا منہ توڑ دیتا، لیکن اس وقت وہ ماروی کو منانے آیا تھا، اس لیے کوئی فساد نہیں چاہتا تھا۔ ماروی نے آنکھیں پھاڑ کر اسے دیکھا۔ لگتا ہے آپ نیند میں ہیں اور آپ کے شایان شان ہمارے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے۔ ماروی نے نرم لہجے میں کہا۔ کیا فرق پڑتا ہے اگر یہ شخص اس کی ماں کی زندگی میں ایک دفعہ اس گھر میں آ جاتا؟ جس گھر سے میری بیوی کا تعلق ہو، وہ گھر کیسے کمتر ہو سکتا ہے؟ شجر نے اس کی آنکھوں کی نمی صاف کرتے ہوئے کہا، اور ماوی اس کے تیور دیکھ کر حیران تھی۔ آپ واقعی نیند میں ہیں؟ ماروی نے غصے سے کہا۔ نہیں، ابھی تو جاگا ہوں، پہلے نیند میں تھا۔ شجر نے اس کی آنکھیں نرمی سے چھوتے ماروی کو سکتہ ہو گیا۔ یہ کون سا روپ تھا شجر خانزادہ کا؟ ماروی، میرے پاس کہنے کے لیے بہت کچھ نہیں ہے۔ جب سے مجھے محبت جیسے جذبے سے چھوا ہے، مجھے پھپھو کی پسند کی شادی جسٹیفائیبل لگ رہی ہے۔ نہ میں نے پہلے کبھی محبت کی،
میں اس جذبے سے آشنا تھا، بس دادا کو جب پھپھو کے لیے روتے دیکھا تو پھپھو کی نفرت میرے بدل میں بڑھتی چل گئی۔ میں محبت سے زیادہ عزت اور خیریت جیسے جذبے سے واقف تھا، اس لیے تمہاری فیملی سے نفرت کرتا رہا، لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ ایک لڑکی ہوگی جو مجھ سے عمر میں 15 سالہ چھوٹی ہوگی، جس کی پلکوں کی جنبش میرا چین و قرار لے جائے گی۔ میں ایک آئیڈیل ڈھونڈ رہا تھا شادی کے لیے، لیکن مجھے علم ہی نہیں تھا کہ ایک بھولی بھالی بیوقوف لڑکی مجھے اپنی طرف مائل کر لے گی۔ میری زندگی میں تم زبردستی شامل کی گئی تھی اور میں نے تمہیں ہر لمحہ تکلیف دی سمیت تمہاری فیملی کو اس بات کا احساس دلوایا۔ یہ میری سب سے بڑی غلطی تھی، جس کے لیے میں شرمندہ ہوں۔ ہو سکے تو مجھے معاف کر دو ماروی، وعدہ کرتا ہوں زندگی میں ایسا وقت دوبارہ نہیں آئے گا، کیونکہ اب تو محبت کا دور شروع ہو گیا۔ جو میں تم سے کروں گا بے پناہ بے انتہا، پلیز مجھے ایک موقع دو۔ شجر نے ماروی کا ہاتھ تھامے سب کچھ ہی کہہ دیا۔ وہ بہتی آنکھوں سے اس کو دیکھتی رہی۔ اسے بھی ابھی کہاں محبت ہوئی تھی شجر سے، ایک رشتہ تھا بس، جس نے اب تک اسے تکلیف ہی دی تھی، لیکن اب اس شخص کی باتیں دل کی دھڑکنیں بڑھا رہی تھیں۔ وہ شجر خانزادہ کے لیے اہم تھی، یہ احساس بالکل نیا تھا۔ کچھ تو کہو، شجر نے اس کے ہاتھ تھام کر اور چوم کر پوچھا تو وہ گڑبڑائی۔ میں ناشتہ بناتی ہوں آپ کے لیے، ماروی نے جلدی سے کہا۔ تو کیا پھر میں اس کو ہاں سمجھوں؟ کیونکہ ایک محبوبہ ہی اپنے محبوب کی خدمت کرتی ہے، ورنہ تو کوئی عام لڑکی منہ نہ لگائے۔ شجر اسے چھیڑا جو کچن کی طرف بھاگ گئی تھی۔ جب سب کچھ سمجھ آ گئی تو مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ ماروی نے کچن کے دروازے سے جھانک کر مسکراتے ہوئے کہا۔ واہ، تم تو بہت جلدی مان گئی، یعنی زندگی آگے آسان گزرے گی۔ شجر نے اس کا لال چہرہ دیکھ کر چھیڑا۔ ضروری نہیں، ہار مان جاؤ تو آئندہ کچھ بھی کرنے سے پہلے سوچے گا ضرور۔ ماروی نے ایک جملے میں سب کچھ کہہ دیا تھا۔ میری توبہ جو آئندہ ایسا کچھ کروں۔ خیر، شام میں تیار رہنا، میں لینے آؤں گا۔ شجر کی بات پر ماروی نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلایا اور اس کے لیے ناشتہ بنانے لگی۔ وہ سامنے کرسی پر بیٹھتا اس کے حسین مجسمے کو دیکھتا رہا۔